نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اما بعد آج انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں کہ نوح علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نوح ہی کہہ کر پکارا ہے، حدیثوں سے بھی ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں نوح ہی نام ملتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں آپ کا نام عبد الغفار، عبد الملک، عبد الاعلیٰ یہ بعض روایتوں میں لکھا ہے۔ تو پھر آپ کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ میں گہرائی میں جانے سے پہلے المختصر یہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 2500 سال تھی، بعض کے نزدیک 1780 سال تھی، بعض کے نزدیک 1490 سال آپ کی عمر تھی، اور بعض کے نزدیک 1000۔ جو مختلف روایتیں ہیں ان میں اختلاف ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو کتنا عرصہ تبلیغ کی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ تو پھر اس کے بعد جب قوم نے احکامات نہ مانے، آپ نے دعا کی، پھر کشتی بنانے کا آپ کو حکم ہوا۔ اس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ایک درخت لگاؤ، جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک درخت کی شاخ لے کر آئے، اس کو لگایا، تو کہتے ہیں اس درخت کی لمبائی 600 گز تھی، 600 ذرا، اور چوڑائی جو تھی 400 ذرا تھی۔ پھر آپ نے اس کو کاٹا، بعض کے نزدیک 100 سال لگے، بعض کے نزدیک 40 سال لگے، پھر 100 سال کشتی بنانے میں لگے، تیاری میں۔ المختصر، تو آپ کے والد کا نام لامک تھا۔ تو نوح علیہ السلام، نوح بن لامک، میں اس لیے شجرہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ آدم علیہ السلام تک ہر کسی کو یاد ہو ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ آیا شجرہ کیا ہے، ان کی کس کس کی وہ اولاد تھے۔ ہم نے غیروں سے جا کے سیکھنا نہیں ہے، اگر کوئی پوچھ بیٹھے یا کوئی چیز ہو تو بندے کو اتنا تو پتہ ہو۔ تو نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا، لامک بن متوشلح بن انوخ ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے، بن یارد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا شجرہ نسب ایسے جا کر آدم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو آپ نے بے شمار مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں آدم علیہ السلام اور آپ کے درمیان کا کتنا عرصہ ہے۔ بعض کے نزدیک 2000 سال کا عرصہ ہے، تو بعض روایتوں میں 10 قرن کا کہا گیا ہے، 10 نسلوں کا کہا گیا ہے کہ آپ اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں، اور سب کے سب اسلام پر تھے۔ تو آپ کو کتنے عرصے میں نبوت ملی اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا اس وقت آپ کی عمر 350 سال تھی۔ پھر ایک اور روایت ہے جس کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 480 سال تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا کیا۔ تو جب آپ نے اپنی قوم، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
تو ان کے الگ بت بھی تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بلایا، جب ان کو تبلیغ دین کرتے، کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ پہلے اللہ کے رسول ہیں۔ جب نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یہ چیزیں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ سنتے نہ، بلکہ آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ پر ہاتھ اٹھاتے، مارتے، حتیٰ کہ اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، تو ان کو معاف کر دے، تو ان کو معاف کر دے۔ پھر دوبارہ تبلیغ دین میں مصروف ہو جاتے۔ پھر وہ لوگ یہی کام کرتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے نا، جب ان کا وقت، موت کا وقت قریب آتا، تو وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتے کہ تم نے کوئی بات سننی نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، اس کو تکلیفیں دینی۔ تو جو ینگ بچے ہوتے، حتیٰ کہ ان کی مائیں بھی ان کو کہتی کہ پتھر مارو۔ نوح علیہ السلام کو جب وہ تبلیغ دین کرتے یا کہیں سے گزرتے تو ان کو پتھر مارتے۔ تو جو اس وقت کے ان کے سردار تھے، اس قوم کے سردار تھے، جب نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ دین کرتے، پہاڑ پر چڑھ کر پکارتے، تو وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک عام سا بندہ ہے، ہماری طرح ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا، ہمیں ہی رہا، ہمیں ہی پیدا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ کا رسول بن گیا، نبی بن گیا، ہمیں اس طرح بلاتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے، ہم ان کی چیزوں کو کیسے چھوڑیں؟ بتوں کو تو ہمارے بتوں کو برا بلا بھی کہتا ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں، کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی طریقہ تھا۔ تو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ پھر جب نوح علیہ السلام پکارتے تو مورخین لکھتے ہیں وہ کیا کرتے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے، یا وہ دور چلے جاتے، بھاگ جاتے، یا اپنے کانوں میں جو ہے نا اپنے چہرے پر کپڑا ڈانپ لیتے تھے کہ تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ ایسے ہی چلتا رہا، تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ دین کی۔ تو کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ تاریخ دان لکھتے ہیں، المورخ لکھتے ہیں قصص الانبیاء میں 40 مرد اور 40 عورتیں، 950 سال کی وہ ہر روز کرتے، وہ تکلیفیں دیتے، بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ آپ کے گلے میں انہوں نے کپڑا ڈال کر کھینچا تو آپ بے ہوش ہو کے 3 دن تک اس کی تکلیف رہی۔ تو آپ کی بیوی، ایک بیٹا بھی منکرین میں سے تھا، تو بیوی کے بارے میں مختلف ہے رائے، اس میں اختلاف بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تکلیفیں دے رہے تھے، خون سے آپ لولہان تھے، تو آپ کی بیوی آئی تو کہتی ہے ان سے، اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو مجنوں ہے، اسے اتنا مت مارا کرو، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اسے کیوں مارتے ہو؟ چھوڑ دو، اس کی باتیں مت سنو۔ تو جب یہ چیزیں ہوئی، نوح علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ اللہ نے جب وحی بھیجی کہ آپ کی یہ جو امت ہے، جن کے لیے ہر وقت آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کا لقب نوح ہے کہ ہر وقت پریشان رہتے، نوحہ کرتے، گریہزاری کرتے، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا گیا ہے۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کا نام کچھ اور تھا، تو نوح اس وجہ سے آپ کے کہتے ہیں۔ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، شاید کوئی نہ کوئی اللہ کے دین کی طرف آ جائے، بتوں کو چھوڑ دے۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کا کوئی بندہ جو ہے نا، اس کے بعد کوئی اور مسلمان ہونے والا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوا کرو،
یہی ہیں جو مسلمان ہو گئے، اور کوئی نہیں ہونے والا۔ پھر جب حد سے تکلیفیں حد سے بڑھ گئی، نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور دعا کی اپنی قوم کے لیے کہ یا اللہ میں تو عاجز آ گیا، میں تو دن رات ان کو تیری وحدانیت کی تبلیغ کرتا رہا، تیری طرف بلاتا رہا، لیکن جتنا میں ان کو بلاتا ہوں یہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ کام کر کے کوئی دنیا میں پر کو کافر نہ چھوڑنا، ان سب کو تباہ کر دے، تاکہ کوئی کافر دنیا پر نہ بچے، کہ اگر کوئی بچ گیا تو وہ تیری نافرمانی دوبارہ کرے گا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اللہ کے حکم سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ کے حکم سے پھر کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک درخت لگاؤ۔ اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکرین کو موقع دیا کہ آپ ایک درخت لگاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ ایک درخت کی شاخ جنت سے لے کر آئے تھے۔ اس میں بھی مختلف رائے ہیں کہ بعض کے نزدیک وہ درخت صنوبر کا درخت تھا، بعض کے نزدیک وہ ساج کا درخت تھا۔ تو کہا کہ اس کی ٹہنی کو زمین میں گاڑ دو۔ جب اس کو زمین میں گاڑا، پھر 100 سال لگا اس کو ایک درخت بننے میں۔ بعض کے نزدیک 40 سال ہیں، بعض کے نزدیک 100 سال میں وہ 600 گز اس کی لمبائی ہوئی، 400 گز اس کی چوڑائی ہوئی۔ جب وہ درخت تیار ہوا تو پھر اس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ نے اس کو کاٹا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ اب کاٹ کے اس درخت کے تختے، وہ جو تختے نکالو۔ انہوں نے اس کے تختے نکالے، اب بنانے کا عمل شروع ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کا ڈیزائن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتایا کہ کشتی کیسی ہونی چاہیے۔ اس کا منہ آگے سے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ نے تو یہ بطخ تو دیکھی ہوگی یا مرغابی، دیکھو آگے سے اس کا منہ کتنا ہوتا ہے، پھر ایسے گلے سے وہ نیچے جاتی ہے، پھر پیٹ اس کا ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے اس کی کشتی ہو جس کا منہ آگے سے اوپر ہو، پھر اس کا پیٹ ایسے ہو۔ اور چیز جب ڈیزائن بتا دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ درخت کاٹا، پھر کاٹا جب درخت تو اس کے تختے نکالے۔ جب تختے نکالے، قصص الانبیاء میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ ہر نبی کے نام کا ایک ایک تختہ نکالو۔ جب تختہ نکالا گیا، اس کشتی بنانے کا عمل شروع ہوا، تو جو اس درخت کی شاخیں تھیں ان کو کیل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ رحمۃ للعالمین تک ہر نبی کے نام کا ایک ایک تختہ انہوں نے نکالا۔ جب یہ تختے نکالے، کشتی بنائی، تو بعض مورخین کے نزدیک وہ کشتی کی 7 منزلیں تھیں، بعض کے نزدیک 3 تھیں۔ اب کشتی کا کیا تھا، لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، اونچائی، وہ جو شپ تھا۔ آج دنیا میں جو سمندر میں شپ چلتے ہیں نا، جتنے بھی ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی، اس کے موجد نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ سب سے پہلے جو بنایا گیا وہ نوح علیہ السلام نے ہی شپ بنایا تھا۔ وہ کشتی جس کو کشتی کہتے ہیں وہ شپ بھی تھا۔ بعض کے نزدیک اس کی لمبائی 2000 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی اس کی۔ بعض مورخین کے نزدیک اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی۔ بعض کے نزدیک اس کی لمبائی 1000 تھی اور چوڑائی 400 گز تھی۔ بعض کے نزدیک 300 گز اس کی لمبائی تھی، 100 گز اس کی چوڑائی تھی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، اختلاف اس چیز میں نہیں ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی تھی۔ اس میں سب متفق ہیں کہ اس کی جو ہائٹ تھی وہ 30 گز اونچی تھی۔ بعض کے نزدیک وہ 30 ہاتھ تھی، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق سے تھے۔ تو کشتی اتنی بڑی تھی۔ جب وہ اس پہ تختے اور جو لکڑیاں تھیں وہ لگنی شروع ہوئی، وہ جو تختے انہوں نے نکالے تھے، تو جب یہ بنتی گئی آخر پہ آ کے قصص الانبیاء میں ہے کہ آخر میں 4 تختے اس کے کم ہو گئے۔ جب 4 تختے کم ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ دریائے نیل میں ایک درخت ہے،
آپ کسی کو بھیج کر وہ درخت لے آؤ اور پھر اس سے وہ 4 تختے نکالو۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ جاؤ تو وہ درخت لے آؤ، تو مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام کے قوم کا ایک بندہ تھا جس کے بارے میں وہ بہت ہی طاقتور تھا، قد و قامت میں بھی بہت بڑا تھا، اس کا نام ایوج بن انک تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ 12,000 روٹیاں ایک وقت کی کھاتا تھا، لیکن کبھی اس کا پیٹ نہ بھرا تھا، اور وہ شراب اتنی پیتا کبھی اسے سیر نہ ہوا، تو بہت طاقتور بھی تھا۔ تو بیٹوں نے جب نوح علیہ السلام کو اس کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو کہیں تو وہ لے کے آ جائے گا، نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ کام ہے تو نے کرنا اگر، تو اس نے کہا میرا آپ نے مجھے سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، پھر میں آپ کا کام کروں گا، آپ میرا کام کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تم سے وعدہ کر لیتا ہوں، کیا کام ہے؟ اس نے کہا پھر میں آپ کو درخت لا کے دوں گا، لیکن آپ نے مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ درخت جڑ سے اکھاڑ کے لے کے آ گیا دریا نیل سے۔ جب آیا تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کہا تھا آپ مجھے کھلاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے 3 جو کی روٹیاں نکالی۔ جب روٹیاں نکالی تو وہ دیکھ کے ہنسنا لگا کہ میں 12,000 کھا جاتا ہوں ایک وقت کی، لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا، آپ کی ان 3 روٹیوں سے میرا کیا بنے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو سیر ہو جائے، تیرا پیٹ بھرے، تو پھر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے 1 روٹی کھائی، دوسری تھوڑی سی کھائی تھی، ابھی وہ لقمے توڑ رہا تھا، اس نے بس کر دیا، کہا بس اب میں اور نہیں کھا سکتا۔ تو پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ تو بسم اللہ جب پڑھی، بسم اللہ کی برکت سے، کیونکہ ہم جب بسم اللہ نہ پڑھتے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو چیرا، اس کے تختے نکالے۔ جب تختے نکالے تو 4 تختے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، قصص الانبیاء میں یہ واقعہ بیان ہے کہ 4 تختے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کے 4 دوستوں کے نام سے لگاؤ تاکہ آپ کی کشتی طوفان میں صحیح سلامت رہے۔ تو پھر آپ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 تختے اس کشتی میں لگائے، تو وہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے فرما دیا تھا اے نوح، اے نبی، میرا عذاب آئے گا، سخت ہوگا، اس وقت تو کسی کی مغفرت کی دعا نہ کرنا پھر۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تو یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا عذاب کا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی آ گئی کہ آپ کے گھر کے تنور سے گھر پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، یہ اس کی علامت ہوگی۔ تو آپ کیا کرنا کہ کشتی میں اپنے اس بوٹ میں ہر جانور کے 2 جوڑے اس میں میل اور فیمیل داخل کر لینا۔ تو فرمایا یا اللہ میں اتنے کیسے اکٹھے کروں گا، وہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آ جائیں گے۔ پھر جب آپ کشتی بناتے تھے، وہ منکرین جو تھے، مشرکین، وہاں پر ہنستے، کہتے دیکھو کل تک ہمیں تبلیغ کرتا تھا، آج بڑھئی بن کے بیٹھا ہے، بڑھئی بن گیا ہے، آج مستری بن گیا ہے، تو اس خشکی پہ تو اتنی کشتی کو چلائے گا کہاں؟ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا، عنقریب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب تیاری ہو گئی تو آپ کی بیوی نے آ کر آپ کو بتایا کہ ہمارے تنور سے گرم پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو سائن تھا اس کا پتہ چل گیا، تو آپ نے سارا جو تھا کشتی کی طرف سارا سامان موو کرنا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، اولاد اور اولاد اپنی اولادوں کو وصیت کی تھی کہ جب طوفان آ جائے، میں پہلے بیان کیا تھا شیس علیہ السلام نے اولاد کہ آدم علیہ السلام نے وصیت کی کہ دنیا پر ایک طوفان آئے گا، تو جب طوفان آ جائے تو میرے جسد کو نکال دینا یہاں سے، اس بوٹ پہ سوار کر لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا پھر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے،
آسمان کے دروازے جب کھولے تو بارشیں شروع ہوئی 40 دن تک. پھر زمین نے اپنے اندر سے چشمے ابلنا شروع کر دیے کہ جب بارشیں شروع ہوئی پانی پانی زمین پر. وہ جتنے بھی جانور تھے آگے پیچھے وہ سب آ کے نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے. جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا. جب کشتی میں سوار کیا کہتے ہیں سب سے نیچے والی میں جانوروں کو سوار کیا، پھر درمیان والی میں خود سوار ہوئے، اور آدم علیہ السلام کے جسد کو عورتوں اور مردوں کے درمیان رکھا. وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے پردہ بنایا حائل ہوا. تو پھر اوپر والے حصے میں چرند و پرند کو رکھا. تو جب کہ لمبا وقت بھی لمبا ہو جائے گا کیونکہ معاملہ یہ بڑا لمبا واقعات بھی ہیں، تو میں اسی پہ تھوڑی سی اور بیان کر کے اسی پہ ختم کروں گا. تو جب جانوروں کو نوح علیہ السلام نے اس میں داخل کرنا شروع کیا تو گدھے کے بارے میں کہ یہ رک گیا. سارے داخل ہو گئے تو یہ رک گیا پیچھے. اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو داخل ہو چاہے تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو. تو وہ شیطان اس طریقے سے پھر اس کشتی میں داخل ہوا. تو جب داخل ہوا تو اس نے یہ کام کیا کہ ہاتھی کو جب ادھر چیزیں ہوئی پہلے سب سے پہلے معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ بندے رہتے تھے جب عذاب شروع ہوا پانی بھرنا شروع ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا. اس نے کہا نہیں میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، حتیٰ کہ وہ پانی کی ایک لہر آئی اس کو لے کے چلی گئی. تو اس میں جب کشتی آپ جتنے بھی آپ کے ساتھ 80 بندے تھے، آپ کے فیملی کے بیٹے بوہیں اور جو آپ کے ماننے والے تھے، مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں بعض کے نزدیک وہ 80 تھے، 72 وہ بندے تھے اور 8 آپ تھے، اور بعض اس کے کوئی کم تعداد بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ میں اسی پہ ختم کروں گا، تو اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر شروع کریں گے. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بیان کیا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. بس میں صرف اتنا یہ تھوڑی سی یہ وضاحت تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو تاریخ چاہے آج کے زمانے کی ہو یا پچھلے زمانے کی ہو، چونکہ یہ کوئی اتھینٹک لوگ لکھتے نہیں ہیں. اتھینٹک باتیں وہی ہیں مستند جو قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں واقعات، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور وہ باتیں کہ جو اصول تاریخ کے یا اصول فطرت کے مطابق وہ تو اتھینٹک ہے. لیکن بعض باتیں جب آپ یہ درس تاریخ سنتے ہیں نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آج ہی سے کتابوں میں ہر قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن تاریخ میں جو کوئی خیال نہیں رکھا جاتا سچ جھوٹ کیا ہے کیا نہیں، سب کو لکھ دیتے ہیں. جیسے آج کل میڈیا ہے، آج کل میڈیا میں سب کچھ ہے، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، مکس ہوتا ہے. تاریخ بھی ایسی ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا عبرت کے لیے تو یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن تاریخ پر کوئی عقیدہ یا کوئی عمل وغیرہ نہیں بن سکتا. یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ عمل کی بنیاد تاریخ نہیں ہے، عمل کی بنیاد قرآن و سنت ہے. بس یہ میں کہنا، کیونکہ بعض ایسی چیزیں آتی ہیں انسان کا ذہن بھی نہیں. مثلاً تاریخ میں بالکل یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ اوج بن انہوں کی جی 12,000 روٹیاں کھاتا تھا، یہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا. لیکن بھائی یہ کوئی بات ذہن مانتا نہیں ہے. وہ 12,000 روٹیاں سے پورا مکان پر جاتا ہے، ایڈا بڑا وزن پیٹ کے تو آ گیا. اچھا اسی طرح وہ آتا ہے جناب وہ سورج کے ساتھ مچھلی پکڑتا سمندر سے اور سورج سے پکڑ، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اس قسم کی باتیں ہیں جو میچ نہیں نہ کرتی. مطلب انسان کا حضرت آدم علیہ السلام کا قد سب سے بڑا ہے جس کا 60 گز ہے نہ 60 ہاتھ ہے، یا اور بھی قد بڑے ہوئے ہیں پر 60 ہاتھ بھی. لیکن یہ جو تاریخ میں اس قسم کے واقعات نے 12,000 روٹیاں کھانا یا اتنا لمبا ہونا یا اس قسم کے بے شمار واقعات، یہ کوئی انسان کی عقل ان کو مانتی نہیں ہے. تاریخ چاہے کوئی بھی ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کا کوئی اصول نہیں ہے. محدثین نے تو اصول ہیں نا جی، بڑے سخت بڑی کڑی شرطیں ہیں
کہ اس حدیث کو لکھنے کے لیے فلاں 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 اتنی معتبر چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو لکھیں گے۔ تاریخ لکھنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، کسی بھی تاریخی کتاب میں سندیں نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے تاریخی کتاب میں کوئی سند پڑھی ہے؟ یہ بات کس نے بتائی، کس نے بتائی، کس نے؟ ایک بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آئندہ بھی جب بھی آپ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتے۔ ہاں جو بڑے مستند سچے ہوتے ہیں وہ تو دل پر ان کی پھر تائید قرآن و سنت میں بھی موجود ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ فتنہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور قرآن حکیم نے مسلسل اس بات کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کو انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی تبلیغ سے روکنے والے کون سا نظریہ تھا؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہماری مثل ہے۔ پورا قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، یہ بھی آج کل ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور بچوں سے شروع کر دیتا ہے یہ عقیدہ بیان کرنا ہے کہ نبی ہماری مثل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ مسلمانوں کا نہیں ہے، پورا قرآن باوضاح ہے، یہ نظریہ ہمیشہ کفار نے بیان کیا ہے۔ اسی نظریے نے ان کو ایمان سے روکا ہے، اور یہی اگلے دن میں دیکھ رہا تھا جتنے لوگ اسلام سے واپس کفر کی طرف گئے نا، ابھی بھی وہ ایک وسیم رضوی ہندو بنا ہے، یہ وہ تمام لوگ یہ جاتے ہیں جو پہلے اس قسم کے نظریات کو قبول کرتے ہیں، آہستہ 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 پھر یہ وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے والدین کے لیے اپنے بچوں کو آپ صرف کسی تبلیغ کی یا کسی اچھی سمجھ پراپے گنڈے کی بنیاد ہوتی ہے ساری یہ، اور یہ فلانا مدرسہ بڑا اچھے پڑھاتا ہے، جی فلانا مجھے تجویر، اللہ کے بندے تجویر پڑھاتے پڑھتے ایمان سے ہی خالی نہ ہو جاؤ، ہاں ساری تجویر کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ مسلم شریف میں سب سے پہلی حدیث پاک ہے، شروع میں یہ آتی ہے کہ العلم دینکم وانظروا عمن تاخذون دینکم، دین حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ میں نے اگلے دن اسی ہفتے میں بچوں سے میں نے کہا یہ ان سے بھی یہ دنیا میں جتنے بھی کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی کون ہے، کتابیں تو جو ہم پڑھاتے ہیں وہ بھی وہی کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی کوئی عقیدے والا اپنا مذہب چھوڑ کر دوسری کی طرف جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کتاب بدلتی ہے یا استاد بدلتا ہے بندوں کو؟ جتنے ہیں جتنے ہی ہیں نا، کوئی مودودی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے نا، بے شمار نام ہے نا۔ کتابیں تو سارے ایک ہی پڑھتے ہیں، پر یہ الگ الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائی یہ استاد کی وجہ سے کرتا ہے، استاد کی وجہ سے لوگ الگ ہوتے ہیں، کتابیں نہیں الگ کرتے، استاد الگ کر دیتے ہیں۔ جس استاد کے سب پاس پڑھو گے نا، سنی کے پاس پڑھو گے تو الحمدللہ وہ سنی رہتا ہے، شیعہ کے پاس پڑھو گے بعد میں شیعہ بن جائے گا، دیوبندی سے پڑھو گے دیوبندی بن جائے گا، وہابی سے پڑھو گے وہابی بن جائے گا، مودودی سے پڑھو گے مودودی بن جائے گا، اور پھر وہ بدلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بس جس کو اللہ نے توفیق دے دی وہ بدل جائے۔ اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ ان لوگوں سے بچو جو بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ نبی اماں اور نبی میں کوئی فرق نہیں، بس ان پر وہی آتی ہے ہم پر وہی نہیں آتی، ہم نبی کی مثل نبی ہماری مثل۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس نے پچھلی امتوں کو بھی ایمان سے روکا ہے، یہی نظریہ مسلمانوں میں انجیکٹ کرنے کی کوشش انگریز نے کی ہے، اور اس کے پھر یہ لوگ بن گئے۔ اب اٹھا میرا تو شعبہ یہی ہے، جتنے بچوں کی مجھے حیران ہوا، ہم تو وہ بڑی بڑی کتابوں میں جا کے جو جنہیں پڑھاتے ہیں، یہ پہلے یعنی جو 3 سال کے بچوں کو یہ عقیدہ انجیکٹ کرتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہوتا ہے۔ جدو نبی ہماری طرح کہڑے نو
تکلیف ہے کہ کسی کا کلمہ پڑھے؟ میں تھوڑی میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا جی؟ جب آپ نے یہ بتایا کہ نبی ہماری مثل، ہم نبی کی مثل ہیں، تو کسی کو کیا پڑھی ہے اس کی بات مانے، تو اس کا کلمہ پڑھے، اسے محبت کرے، یہ ساری چیزیں، یہی وہ پہلا سیڈ ہے کفر کا جو انسان کے ذہن میں بیج بویا جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی قوم کہتے بھائی ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم آپ نے کون سی بات ہے، آپ ہماری طرح ہی ہیں نا، ہم آپ کی بات کیوں مانیں، آپ ہماری مان لیں نا۔ پھر یہ ہوتا ہے ایمان بچانا ہے تو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ اپنے بچوں کو سنی مساجد میں، سنی مدارس میں بھیجنا ہے۔ ورنہ آپ یہ کہیں کہ میں بچہ پڑھا بد مضمون سے پڑھا کر بڑا کر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، جب لکڑی درخت اپنے پک جاتا ہے نا، وہ بس ٹیڑھا سے پھر وہ ٹیڑھا رہتا ہے، اس کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا۔ بعض کے پچھتاوے سے پہلے بہتر ہے کہ آدمی ابھی اپنے مان کی بھی خیر کرے، اپنی اولاد کے مان کو بھی بچائے۔ الصلاۃ والسلام